السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ بلا امتیاز احتساب جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کے لیے انتہائی اہم جز ہوتا ہے۔ قانون کا برابری کا اصول جو ہے وہ ہر سیاسی جماعت اور تحریک کا جو ہے وہ منشور ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی جب عملداری کا وقت آتا ہے تو ہمیں ہر بندہ ہیلے بہانے اور ناراضگی کا اظہار کرتا دکھائی دیتا ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ ہمارا آئین بھی قانون بھی ضمانت دیتا ہے کہ بلا امتیاز جو ہے وہ انصاف ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہوتا نہیں۔ کل نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف کیسز سننے والے ججز کو انتباہ دیا، انہوں نے وارن کیا کہ اگر فیصلہ جو ہے وہ ان کے خلاف آیا تو عدالتوں کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ کیا کہنا تھا، سنیے۔ میں بھی یہ بتا دوں کہ تم اگر گھٹیا سازشیں کرنے پہ تلے ہوئے ہو، اب تمہیں کوئی مرگ ارشد نہیں ملے گا، اور اگر کوئی مرگ ارشد تمہیں ملے گا تو پھر ہماری بات نوٹ کر لو، ہم ہر اس عدالت کا اور اس جج کا گھراؤ کریں گے جو تمہارے اس گندے اور گھٹیا ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے اپوزیشن کے خلاف جو ہے اقدامات کریں گے۔ مسلم لیگ نواز کی جانب سے ابھی تک اس کی کوئی تردید یا تصدیق یا سپورٹ یا مخالفت سامنے نہیں آئی ہے، کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی۔ البتہ فواد چودھری صاحب نے اپنے ٹویٹ میں عدلیہ کو کہا ہے کہ اس کا نوٹس لیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا کہ عدلیہ نوٹس لیتی ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر جو انہوں نے بات کی ہے اس میں انہوں نے بڑی اس کی ایک تفصیل بیان کی ہے کہ ایسی گفتگو اور دھمکیاں اگر بغیر نوٹس اور احتساب کے نظر انداز ہو جائیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ مجھے امید ہے کہ اعلیٰ ترین سطح پر عدلیہ اس گفتگو کا نوٹس لے گی اور اقدامات کیے جائیں گے تاکہ احتساب کا عمل بغیر خوف و خطر آگے بڑھ سکے۔ یہ ان کا ریاکشن تھا اس پر۔ اب عدلیہ نوٹس لیتی ہے نہیں لیتی یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ ملک میں طاقتور مقدمات کا ماضی ہمارے یہی ہے کہ اس طریقے سے عمل درآمد نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی چیز ایسی آتی ہے اور اچھے وقت کا انتظار کیا جاتا ہے اور وہ ٹائم گین کر لیا جاتا ہے۔ ٹائم گین کرنے کے بعد طاقتور ہمارے یہاں جو ہے وہ نکل جاتا ہے، جو کمزور ہے اس کے لیے جو ہے قانون ذرا مختلف طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے۔ حکومت کی جانب سے شہباز شریف صاحب کا کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ انتقامی کارروائی ہے۔ دونوں صورتوں میں اگر ہم دیکھیں، چاہے وہ انتقامی کارروائی ہے چاہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قانون کا حرکت میں وقت پر نہ آنا یا فوراً سے فیصلے نہ ہونا، ڈیلے ہونا کیسز کا جو ہے وہ لوگوں کا اس پہ سے اعتماد کمزور کر دیتا ہے۔ نومبر 2020 میں شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس درج ہوتا ہے، 1 سال ایف آئی اے تفتیش کرتا ہے اور سال بعد بینکنگ عدالت میں چالان پیش کیا جاتا ہے۔ دسمبر 2021 میں جب بینکنگ عدالت میں چالان پیش کیا گیا، وہاں 1 ماہ بحث ہوتی رہی کہ آیا اس عدالت کے پاس اس چالان کو انٹرٹین کرنے کی کا مینڈیٹ ہے بھی یا نہیں ہے۔ 1 ماہ بعد یہ فیصلہ آتا ہے کہ چالان ایف آئی اے کی اسپیشل عدالت میں پیش ہوگا۔ یہ میں کیس کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے تھوڑا سا رکھ رہا ہوں۔ گزشتہ پیر ایف آئی اے اسپیشل کورٹ میں چالان پیش کیا گیا تو ڈیوٹی جج نے کہا کہ اس عدالت کے جج چھٹیوں پر ہیں اور ان کی واپسی پر ہی چالان جمع ہوگا۔ اس دوران باقاعدگی سے جو ہے ملزمان کو عبوری ریلیف ملتا رہا، جو ملزمان کے ساتھ بھی اس حد تک زیادتی ہے کہ اگر وہ بے گناہ ہیں تو ان کو جو ہے وہ اتنا ڈریگ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کیس کا کوئی منطقی نتیجہ ابھی تک نکل جانا چاہیے تھا۔ یہاں پر غریب دھنیا چوری کرتا ہے تو پورا مقدمہ چلتا ہے اور زمانہ گزر جاتا ہے، پھر جا کر اس کا حق میں یا مخالفت میں فیصلہ آتا ہے۔ تو طاقتور کے بارے میں تو کچھ اور ہی ماحول ہے۔ انہی ایشوز پر ہم بات کریں گے، کچھ اور سیاسی معاملات پر جو بحث ہو رہی ہے اس پہ بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں، اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صداقت علی عباسی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نیشنل اسمبلی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ صابر شاکر صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، صابر شاکر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ میں ذرا رانجھا صاحب آپ سے شروع کروں گا، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو بات رانا ثناء اللہ صاحب نے کہی ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا یہ پارٹی کا موقف ہے؟ میں ذرا آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا کیونکہ میں بھی ابھی لندن سے تھوڑی دیر پہلے ہی پہنچا ہوں۔ تو جو لندن میں آپ کی ملاقات ہوئی ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ لندن میں جو آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ ان تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں تو جناب لندن جانے سے پہلے بھی ان تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں۔ اچھا، میں پاکستان میں پارلیمنٹ میں بھی ان تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں۔ چلے میں آپ کو شارٹ سنواتا ہوں۔ رانا صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کے کیس میں اگر فیصلہ خلاف آیا تو کیا ہوگا، ذرا سنیے۔ میں بھی یہ بتا دوں کہ تم اگر گھٹیا سازشیں کرنے پہ تلے ہوئے ہو، اب تمہیں کوئی مرگ ارشد نہیں ملے گا، اور اگر کوئی مرگ ارشد تمہیں ملے گا تو پھر ہماری بات نوٹ کر لو، ہم ہر اس عدالت کا اور اس جج کا گھراؤ کریں گے
جو تمہارے اس گندے اور گھٹیا ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے اپوزیشن کے خلاف جو ہے اقدامات کرے گا۔ جی رانجھا صاحب، آپ بھی گھراؤ کرنے والوں میں شامل ہوں گے اگر فیصلہ خلاف آتا ہے؟ دیکھیے ایک بات میں بتاتا چلوں آپ کو کہ ارشد ملک کا جو کیس ہے وہ پاکستان کی سیاست کو سے ہٹ کے قانونی جو تاریخ ہے ہماری، اس میں بھی ایک بدنما داغ ہے۔ اور جو میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی کا فیصلہ ہے اس کو بھی کوئی گولڈ میڈل نہیں ملا، اگر وہ بھی آپ انٹرنیشنلی جا کے کسی عدالت میں رکھ لیں جس طریقے سے ان کو تاعمر نااہل کیا گیا، وہ بھی کوئی ستارہ جرت نہیں حاصل ہوا جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا۔ تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ مزید عمران خان صاحب جو دھمکیاں دیتے ہیں آ کے، آپ کبھی یہ بھی تو کہنا کہ عمران خان صاحب نے کیا فرمایا ہے، آپ ذرا کلپس نکالیں جو فواد چودھری نے کیا فرمایا ہے۔ بھائی فواد چودھری اور عمران خان کون ہے جج کو بتانے والا کہ تم نے یہ فیصلہ کرنا ہے 50 دنوں میں، ڈے ٹو ڈے ٹرائل کرو، عدالت میں کیمرہ لگاؤ؟ ہو آر یو؟ تمہارا کیا ہے اس کیس میں؟ یہ اگر پروسیکیوشن کا کیس ہے، شہزاد اکبر کو تم نے پہلے پیچھے لگائی رکھا، اس کو نوکری سے کیوں نکلوایا شہزاد اکبر کو؟ شہزاد اکبر کو اس لیے نکالا گیا کہ وہ شہباز شریف کو گناہگار نہیں کروا سکا، اور اس کی جگہ ایک اور نئے بندے کو لے کر آ گئے۔ بھائی ایک بے گناہ بندے کو آپ گناہگار کس طرح کروا سکتے ہیں؟ ججوں کے سر پہ بندوقیں رکھ۔ اچھا یہ ایک بات تو اپنے محسن رانجھا صاحب، ایک تو بات یہ کہ اگر عمران خان صاحب کا کوئی بیان ہے وہ بھی چلایا ہے، جس بات پہ ہوگا وہ چلایا ہے۔ نہیں آپ چلائیں، میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں۔ آپ عمران خان کا بیان جس میں وہ کہتا ہے، بھائی وہ ابھی اس نے 2 دن پہلے کہا ہے کہ ججز کو کہا ہے، اس نے کہا عدلیہ سے میں کہتا ہوں قوم پر رحم کرو۔ ٹھیک ہے، وہ عدالت شہباز شریف نے 16 ارب روپے کی دیکھیں، وہ تو پورے میڈیا نے چلایا نا، وہ تو پورے پاکستان کے میڈیا نے چلایا ہے، پورے میڈیا نے چلایا ہے۔ لیکن آپ یہ بھی تو بات کریں نا، آپ رانا ثناء اللہ کا بیان تو چلا رہے ہیں، لیکن ایک وزیر اعظم ملک کا جس کو پتا ہے کہ اس کا مقابلہ اگلی دفعہ ایک شریف خاندان میں جو بندہ نااہل نہیں ہے، اگر وہ بندہ اہل رہتا ہے تو یہ فارغ ہے۔ اچھا اب 2 باتیں سمجھ لینا، ایک بندے سے خطرہ نہیں ہے۔ میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ چلائیں، وہ میڈیا پہ 2 دن چلتا رہا ہے، ایک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ رحم کی اپیل میں اور گھیراؤ کرنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جب عمران خان صاحب نے پاکستان میں اپوزیشن کرتے ہوئے آئین کے خلاف کوئی بات کی تو انہی ٹیلی ویژن پروگرامز پہ اسی میڈیا نے ان پر اس کی مذمت کی۔ اپیل کرنے میں اگر آپ کہیں اپیل کرتے ہیں اور رحم کی اپیل کرنے میں اور یہ کہنے میں کہ ہم گھیراؤ کر دیں گے جلالے میں فرق ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھیں نا۔ دوسری چیز یہ ہے، میں عادل صاحب آپ کو واٹس ایپ کر رہا ہوں، کائنڈلی ذرا یہ بیان چلائیں، یہ اپیل نہیں ہے، یہ دھمکی ہے۔ اچھا چلیں، کھلی دھمکی ہے ججز کو جو وزیر اعظم نے لگائی ہے شہباز شریف کو گناہگار کرنے کے لیے، کھلی دھمکی ہے۔ میں نے پروگرام کے ابتدائیے میں کہا اگر شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہے، کھلی دھمکی دی ہے، میں کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہے۔ اگر یہ کیس ڈریگ ہو رہا ہے، اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو اس کا فیصلہ جلدی ہو جانا چاہیے تھا، اس کو ڈریگ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر کچھ نہیں کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں سر عادل صاحب، ایک بتائیں ڈریگ کیا ہو رہا ہے۔ ایک بندہ ہے جس کی ابھی قبل از جو ہے گرفتاری ضمانت جو ہے بیل بیفور اریسٹ ہوئی ہے، اور بیل بیفور اریسٹ کے وقت ہی عمران خان جو ہے وہ جا کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتا ہے، اور ساتھ میں فواد چودھری بھی ٹی وی پہ بیٹھ جاتا ہے اور دباؤ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں ایک ایسے مقدمے میں جس بیل بیفور اریسٹ کا عدلیہ پہ دباؤ جو ہے پی ٹی آئی سے انسپائر ہو کے دینا چاہتے ہیں، تاکہ پی ٹی آئی سے آپ لوگ انسپائر ہیں کہ عدلیہ پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو بھائی یہ کیا، یہ ان کا وتیرہ کیا ہے؟ دباؤ ڈال کے، ججز کے اوپر پریشر ڈال کے، اداروں کے اوپر پریشر ڈال کے، لوگوں کے اوپر پریشر ڈال کے، میں اس کا جواب لیتا ہوں۔ تو یہاں تک آگے ان کے اپنے جو اکاؤنٹیبلٹی کے مشیر تھے وہ ان کو چھوڑ کے، وہ کس طرح دودھ کو کالے کو سیاہ کر دیں اور کالے کو سفید کر دیں اور سفید کو کالا کر دیں؟ نہیں ہو سکتا۔ عباسی صاحب وہ کہتے ہیں جی آپ لوگوں نے بھی جو ہے وہ عدلیہ کو دھمکیاں دی ہیں، اگر ہم نے دی ہیں تو آپ ہمارا چلا رہے ہیں، ان کا بھی چلائیں، آپ لوگوں نے بھی دھمکیاں دی، آپ لوگ بھی عدالت کو دباؤ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ عادل صاحب بہت شکریہ، آپ کو بڑے خوبصورتی سے محسن شاہ نواز جو وکیل ہیں، رانا ثناء اللہ نے عدالت کو دھمکی دی ہے اور انہوں نے آپ کو گھما کے ہمارے بات پہ لے جا کے اپنی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے اس کا جواب، میں نے گزارش اسٹیٹمنٹ ایسا نہ دینا، میں نے ان کو اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ دیا ہے کہ کسی کی اپیل کرنے میں اور دھمکی دینے میں فرق ہے۔ 1 گھنٹے کا پروگرام ہے، یہ کوئی 4 گھنٹے کی ٹرانسمیشن تو نہیں ہے نا کہ اس میں بھی ایک نقطے پہ ہم گھنٹہ گزار لیں۔ میں نے ان کو کہا ہے کہ اپیل کرنے میں اور دھمکی دینے میں فرق ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ طاقتور کے لیے یہاں قانون اور رہا ہے اور کمزور کے لیے اور رہا ہے، یہ آرگومنٹ ہے بیسیکلی۔ میں نے ایسی کوئی بات، اگر آپ کی اجازت ہو، آپ کی اجازت سے میں شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ 2 اہم معاملات ہیں، اس پہ بات کریں، پھر میں آپ کی طرف دوبارہ آ جاؤں گا۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. پہلے تو میں ذرا یہ جو پرائم منسٹر کا وزٹ ہے چائنا کا، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، کیا توقعات لے کے وزیر اعظم جا رہے ہیں چائنا، اور یہ کتنا کوئی امپورٹنٹ ہے ہمارا وزٹ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں. وہاں ونٹر اولمپکس ہو رہی ہیں اور ونٹر اولمپکس میں کچھ ملکوں نے ان کا بائیکاٹ کیا ہے، لیکن پاکستان ایک حلیف ہونے کے ناطے، ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہونے کے ناطے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سپورٹس کو سیاست سے بالاتر سمجھتے ہیں اور چین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم موجود ہیں، اور انہوں نے وزیر اعظم کو خاص دعوت دی ہے. کیونکہ وزیر اعظم کو دعوت دی ہے، وزیر اعظم وہاں ہوں گے، تو اس موقع کی مناسبت سے ان کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ وزیر اعظم کے ساتھ علیحدہ نشستیں ہوں گی. ایک نشست ہوگی صدر شی جن پنگ کے ساتھ، اور جس پہ اسٹریٹجک معاملات پر گفتگو ہوگی، اور دوسری نشست ہوگی ان کی پریمیئر لیگ کے ساتھ، جس کے ہمارے اکنامک معاملات، جس میں اکنامک انٹیگریشن ہے، بائیلیٹرل ٹریڈ ہے، انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں، ہمارا سی پیک ہے، اس پر گفتگو ہوگی. انشاءاللہ وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوگی، تبادلہ خیال ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی صورتحال پر چین اور ہمارا ایک موقف ہے. ہم وہاں امن چاہتے ہیں، استحکام چاہتے ہیں، وہاں کی ہیومینیٹیرین کرائسس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، تو افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا. اور مقبوضہ کشمیر کی جو صورت بگڑتی جا رہی ہے، وہاں جو آئے دن شہادتیں ہو رہی ہیں، نہتے بے گناہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جو انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، اس پر بھی تبادلہ خیال ہوگا. ریجنل ایشوز پر بھی تبادلہ خیال ہوگا. شاہ صاحب، کچھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، اطلاعات ہیں کہ کچھ $3 ارب جو ہے وہ شاید پاکستان قرض لے، اس طرح کی بھی کوئی بات ہے؟ کوئی پاکستان کی فائنینشیل ایڈ اسسٹنس، کوئی اس طرح کی بھی کوئی چیز ہے؟ ہر آڑے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، مشکل میں ہمارا ساتھ دیا ہے. یہ تاثر لینا کہ ہر دفعہ ہم جا رہے ہیں کوئی ان سے کوئی مطالبہ کرنے، یہ درست نہیں ہے. ہم چاہیں گے کہ ضرور ہم ایسے منصوبوں کو فروغ دیں جس پہ چین کا فائدہ بھی ہو اور پاکستان کا فائدہ بھی ہو. ہماری اکنامک سیکیورٹی، اب ہماری خارجہ پالیسی پر اس کو ہم نے ایک اتم حیثیت دی ہے، تو اس کی بنیاد پر ہم اکنامک انٹیگریشن کی بات کریں گے. یہ کچھ جوائنٹ سیکیورٹی سے متعلق بھی ڈسکشن ہے اس وزٹ کے اندر؟ نہیں، اکنامک معاملات پر ہم بات کریں گے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنا اکنامک فٹ پرنٹ جو ہے وہ کس طرح بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک سر، میں ذرا آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ گزشتہ روز بھی آپ نے بھی اس پر بات کی، جو سینٹ میں حکومتی جیت ہے، اس میں پیپلز پارٹی کا کیا کردار ہے؟ آپ نے مبارکباد بھی دی ہے، اور پیپلز پارٹی کا اور گیلانی صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا. ان کا قبلہ کلیدی کردار ہے. میں نے پہلے بھی شکریہ ادا کیا، میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں گیلانی صاحب کا، اور ان کے ساتھ جو ان کے حلیف ہیں جن کی بدولت وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے بیٹھے ہیں. ان کو خاص طور پہ فون کر کے انہوں نے بلایا، وہ تشریف لائے، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور پھر حکومت کو ووٹ دیا. وہ بیٹھے اپوزیشن بینچز پہ ہیں، لیکن انہوں نے بل کی اہمیت کو، ملک کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے دلاور خان صاحب کا گروپ جو ہے، دلاور خان صاحب کا گروپ جو ہے، جی انہوں نے جو ووٹ کیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں. ذاتی اور جماعتی مفادات سے بالاتر ہو کر انہوں نے ملک کے مفاد میں فیصلہ کیا. ہم ان کے اور پیپلز پارٹی کے خاص طور پر مشکور ہیں. جمعیت علماء اسلام کے بھی مشکور ہیں، کیونکہ سینیٹر طلحہ محمود صاحب بھی نہیں تھے وہاں. ہم جمعیت علماء اسلام کے مشکور ہیں، ہم ان دیگر پی ٹی ایم کی جماعتوں کے بھی مشکور ہیں جنہوں نے نہ آ کر تعاون فرمایا. مسلم لیگ نواز بھی شامل ہے اس میں؟ اب میں کس کا نام لوں؟ نہیں، میں نے تو پارٹی کا نام لیا، انڈیویجول کا نام ہی نہیں لیا. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا شکریہ جب ہو جائے تو کافی ہے. مطلب آج کل آپ لوگ سینٹ میں، اسمبلی میں سے پیپلز پارٹی راضی ہو جائے تو کام ٹھیک ہو جاتا ہے. شاہ صاحب، ایسا کیا جادو چل رہا ہے؟ راضی ہوتے ہیں، ان کی رضامندی بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے ایک بہتر لائے عمل کے لیے. صابر صاحب بھی کوئی سوال آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں. صابر شاکر صاحب. شاہ صاحب، یہ ایسا کیا جادو چلا ہے بیک گراؤنڈ میں؟ کیا ہوا ہے؟ کیونکہ 30 منٹ کے اندر ہی آپ لوگوں نے کہانی کو پلٹ دیا. 30 منٹ پہلے جب سیشن ملتوی کیا 30 منٹ کی بریک کے لیے، اس وقت بندے موجود تھے اپوزیشن کے. صابر بھائی، جادو کوئی نیا نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کے حبیب کا صدقہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر عمران خان کو، تحریک انصاف کو کامیابی ملی ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، آئیے ذرا ایک نظر دوڑاتے ہیں، گیلانی صاحب سینیٹر منتخب کیسے ہوئے؟ وہ ویڈیوز آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ الیکشن کمیشن میں کیا پٹیشن ابھی بھی زیر التوا نہیں؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ قائد حزب اختلاف کیسے بنے؟ انہوں نے تو نون سے وعدہ کیا تھا کہ یہ سیٹ وہ تارڑ صاحب کو دیں گے، اور پھر انہوں نے اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کی۔ اس نظر ثانی میں برکت کہاں سے آئی یہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ تو جب انہوں نے اس احسان کا بدلہ چکا دیا تو شکریہ تو بنتا ہے۔ تو یہ وہ بات ہے سر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے سینیٹر بننے میں ایک راز ہے، یہی وہ راز ہے جس کا آپ اشارہ کر رہے تھے آج شام میں؟ یہ بہت سے راز کھلتے چلے جائیں گے۔ تو یہی راز ہے کہ ان کو جو ہے وہ اب حق ادا کرنا تھا کیونکہ انہوں نے سپورٹ لی تھی جہاں سے وہ آپ سپورٹ واپس کر دیں۔ دیکھیے ان کا موقف یہ تھا کہ تاخیر سے ایجنڈا ملا۔ میں نے آج ان کو کہا کہ میں اس وقت ملتان میں ہوں، ابھی میں نے اسلام آباد کے لیے روانہ ہونا ہے رات کے 10 بجے 11 بجے۔ میں نے کہا میں ان کو دعوت دیتا ہوں، اپنی گاڑی میں لے کے جاتا ہوں، گھڑی پہ وہ دیکھ لیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے۔ انشاءاللہ بخیر و خوبی میں 5 گھنٹوں میں ان کو سینٹ کے دروازے تک پہنچا سکتا ہوں۔ شاہ صاحب دھند آپ کو تنگ نہیں کرتی؟ کیونکہ باقی لوگ تو کہتے ہیں دھند رات کو نکلتے پھر بھی پہنچ سکتے تھے، جب وہ خود کہتے ہیں کہ قومی اہمیت کا مسئلہ ہے۔ ایک طرف بلاول دعوے کر رہے ہیں کہ ہم کسی صورت یہ بل پاس نہیں ہونے دیں گے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ جانا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی ذاتی مصروفیت زیادہ اہم ہے یا قومی نوعیت کی مصروفیت زیادہ اہم ہے؟ وہ قائد حزب اختلاف کہلاتے ہیں اور آپ حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں اور قائد حزب اختلاف غائب ہیں۔ انہوں نے اجتماعی شکریہ دیا۔ شاہ صاحب ٹورڈز دی ویری اینڈ ظاہر ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، انفارچونیٹلی پھر کچھ ٹیررزم کی ویو، کچھ انسیڈنٹس ہمیں دکھائی دیے، بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو نشانہ بنایا گیا، اور اب جو موقف آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ افغانستان ابھی بھی استعمال ہو رہا ہے، دہشت گرد جو ہے وہ سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی ذرا وضاحت کریں گے کہ کیا ہماری اس وقت پوزیشن ہے، ہم کیا اپنا میسج کنوے کر سکیں وہاں پہ جو پاکستان میں حملے ہو رہے ہیں ریسنٹ اس پر؟ جی دیکھیے بالکل دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اسلام آباد میں ہوا ہے، لاہور میں، نارکلی میں ہوا ہے، کیچ میں ہوا ہے، اور یہ افسوسناک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ مروب نہیں کریں گے۔ افواج پاکستان نے، پاکستان کی پولیس نے، پاکستان کی عوام نے پہلے بھی مقابلہ کیا، دہشت گردی کو شکست دی، انشاءاللہ آئندہ بھی دیں گے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، افغانستان کی جہاں تک انٹرم گورنمنٹ کا تعلق ہے وہ بالکل کلیئر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کو پاکستان یا کسی پڑوسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہمیں ان پر اعتماد ہے کہ یہ ان کی پالیسی ہے۔ ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہو۔ اب عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ اس علاقے میں، خطے میں امن ہو، استحکام ہو۔ ہمارے کچھ پڑوسی ہیں جو کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں استحکام ہو، وہ ٹیررزم کو فائنینس کرتے رہے ہیں، وہ ٹیررسٹ کی پشپنائی کرتے رہے ہیں، اور اس کا ڈوسیئر میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو پیش کر چکا ہوں، سلامتی کونسل کے صدر کو پیش کر چکا ہوں، مختلف وزرائے خارجہ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی تحقیق کریں کہ یہ درست ہے جو ہم نے کہا ہے، آپ خود تحقیق کر لیں۔ شاہ صاحب بارڈر فینسنگ کے باوجود بھی اس قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ یہ کیا ہے اس قریب؟ دیکھیے فینسنگ ہم نے کیوں کی؟ فینسنگ اس لیے کی کہ بارڈر کو ریگولیٹ کیا جائے، اور اس قسم کے عناصر جو پورس بارڈر کا فائدہ اٹھاتے تھے ان کو موقع نہ ملے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فینسنگ سے بہت بہتری آئی ہے، لیکن اس کے باوجود 100% گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا۔ ہم ان کا انشاءاللہ جو تھوڑی سی رہ گئی ہے، کچھ 94-95% فینسنگ مکمل ہو گئی ہے، جو 4-5% رہ گئی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بھی۔ تھینک یو ویری مچ شاہ محمود قریشی صاحب، وزیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اداکت عباس صاحب، بیک ٹو دیٹ پریویس ایشو۔ آپ نے سوال یہ کیا تھا محسن شاہ نواز صاحب سے کہ جو رانا ثناء اللہ نے دھمکی دی عدالتوں کو، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ اس دھمکی میں شامل ہے؟ ہاں لیکن وہ مجھے گھما کے نہیں لایا، میں اپنا آرگیومنٹ پورا کر کے آپ کے انہوں نے سوال کا جواب یہ دیا کہ عمران خان صاحب نے کبھی ماضی میں کچھ کہا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا وتیرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا، عمران خان صاحب نے عدالتوں سے اپیل کی ہے کسی معاملے میں،
اور رانا ثناء اللہ سخت سنگین نتائج کی دھمکی دے رہے ہیں ججز کو کہ اگر آپ نے شہباز صاحب کے خلاف، جن کے خلاف 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ اور جس میں وہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 3.25 ارب اور مسعود انور کے جو ان کا کیش بوائے ہے وہ اربوں روپے اس نے جمع کروائیں، ان ثبوتوں کے موجودگی میں اگر عدالتیں سزا دیں گی شہباز صاحب کو تو رانا ثناء اللہ عدالتوں کا گھیراؤ کریں گے. یہ سیدھا چیلنج ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں. عادل صاحب، یہ وہی ہے نواز شریف جنہوں نے سجاد علی شاہ پہ حملہ کیا تھا عدالت میں. یہ وہی ہے نواز شریف جو جسٹس قیوم کو شہباز صاحب فون کر کے فیصلے کراتے تھے. آج کی جو نئی قسطیں ہیں، چاہے وہ رانا شمیم والی آڈیوز ویڈیوز ہوں یا ایفیڈیوٹس ہوں یا ماضی کے جسٹس وہ جو ارشد ملک ہیں ان کا کیس ہو، ان کا طریقہ یہ سسیلین مافیا ہے اور یہ شروع سے لے کے آخر تک مافیا ہیں. یہ خریدتے ہیں، خریدنا سمجھے تو دھمکاتے ہیں. دھمکیاں کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہونے والا ہے کچھ. اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ ہماری تاریخ رہی ہے کہ بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ جو مقدمات عدالت میں ہیں وہ عدالت میں ہی ملزمان کو بھی اور مدعیان کو بھی وہیں پہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہیے بے گناہ اور قصوروار. لیکن ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ اس میں ایگزیکٹو بھی پیچھا کرتی ہے اور پھر اس کے جواب میں جو ملزمان ہیں وہ بھی پھر میدان میں آ جاتے ہیں. اگر پروسیکیوشن پہ توجہ دی جائے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہوگا. اور جو گفتگو کے بیانات پہ پولیٹیکل نیریٹو لے آتے ہیں نا پھر وہ پولیٹیکل نیریٹو اور میڈیا ٹرائل اس پہ آ جاتے ہیں اور وہاں پہ آ کے پھر پوری قوت لگائی جاتی ہے، خواہ وہ گورنمنٹ ہو خواہ وہ اپوزیشن ہو. یہ ماضی میں بھی ہوا اور اب یہ اب بھی ہو رہا ہے. اس لیے جب آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے، جب ایک سائڈ پہ کرے گا پھر دوسرے سائڈ کو بھی موقع ملے گا، تو بہتر یہی ہے کہ یہ ساری گفتگو ٹی وی پہ یا تقریروں کے ذریعے یا اس کو پولیٹیکل نیریٹو کے بجائے عدالتوں میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں اور پروسیکیوشن کا کام ہے کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ ثبوت پیش کریں. اچھا، اب اگر اسی کیس کو ہم ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. اب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ رانا صاحب نے ایک بیان دیا کہ جی عدالتوں کا گھیراؤ کریں گے، سخت ایک طرح کی دھمکی ہے. یہ شاہنواز رانجھا صاحب محسن شاہنواز رانجھا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ تو جو ہے اس کو تو وہ ہے، لیکن خود حکومت بھی جو ہے وہ عدالتوں پہ بلیم کرتی رہتی ہے. کیا جو ہمارے ہاں نظام انصاف میں ڈیلے آتا ہے یہی وجہ بنتا ہے کہ ہر بندہ پھر جو ہے وہ اس تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے؟ یہ ایک ریزن ہے. یا پھر یہ کہ یہاں جو طاقتور قریب جا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں پہلے ہی بول دوں کہ یہ عدالت جو ہے وہ یہ سب کچھ کرتی ہے تاکہ جب میرے خلاف فیصلہ ہے تو یہ نہ لگے کہ عدالتوں نے کوئی میرٹ پہ فیصلہ دیا بلکہ ان کو سیاسی فیصلوں میں کنورٹ کر دیا جائے. ابھی یہ بات درست ہے. ابھی نیب نے رپورٹ بھی سبمٹ کروائی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں. اس میں پولیٹیشین سے صرف 0.47 یعنی کہ 47 کروڑ روپے ریکور ہوا ہے. ٹوٹل پورے سال میں 5 ارب روپیہ ریکور ہوا ہے، آئی تھنک 50 ارب سوری. تو اس میں صرف آدھا ارب جو ہے وہ پولیٹیشین سے ریکور ہوا ہے. باقی بیوروکریٹس، بزنس مین اور ادرز وہ زیادہ ہے. تو پولیٹیکل جو پولیٹیشنز یہ جو ہماری ہے سیاستدانوں کا معاملہ، یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ جو نیب ہے یہ ہم اگر 2000 سے جائزہ لینا شروع کر دیں تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ماضی میں بھی ہوا ہے. اور خاص طور پہ جب پیٹریوٹ بنی، آپ کو یاد ہوگا اس وقت ہمارے ایک دوست ہی تھے نیب میں، تو وہ بڑی تگ و دو کے ساتھ کام کر رہے تھے. لیکن پھر ان کو یہ حکم ملا کہ یہ 20 لوگوں کے خلاف 15 لوگوں کے خلاف کام روک دیا جائے، ان کی فائلوں کو ذرا رکھ دیا جائے، اس کے بعد پھر پیٹریوٹ بنتا ہے. جب آپ پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر پورے کا پورا ادارہ بھی کوشچن ہوتا ہے. اٹارنی جنرل نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ نیب جو ہے جو گرفتاریاں کر لیتا ہے اور اس کے بعد یہ اتنا کیس ڈریگ ہوتا ہے اور ایویڈنسز نہ ہونا، مطلب وہ کہتے ہیں میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں نہیں ہوں. بالکل، اس میں سپاٹ فکسنگ بھی ہوتی ہے، اس میں پھر معاملات بھی طے ہوتے ہیں، اس میں سب کچھ ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ میرا خیال ہے نواز لیگ اب پچھتا رہی ہوگی جب پیپلز پارٹی ان کے پیچھے پھر رہی تھی کہ یہ کر لیں کہ نیب کے قوانین کو تبدیل کر لیں. تو اس وقت مسلم لیگ نواز نہیں مانی تھی. اب دونوں ہی نہیں مان رہے کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کہہ رہی ہے کہ اب ہمارا ٹائم تو گزر گیا. اب آپ کی کیا خبر ہے؟ محسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی شہزاد اکبر صاحب استعفیٰ دے کے گئے ہیں، دوسری سائڈ کہتی ہے کہ ان سے استعفیٰ لیا ہے، ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی. آپ کی کیا خبر ہے اور کیا وجہ بنی ہے ان کے جانے؟ شہزاد اکبر صاحب کا جانا جو ہے وہ آئی تھنک جو ایک ان کا نیریٹو تھا اکاؤنٹیبلٹی کا وہ ویک ہوا ہے اور اس میں ان کو
اگر ان کو پھر آفر بھی کی گئی تھی، ایک نئے رول کی بھی کہا گیا تھا کہ آپ کو ایک نیا رول دیتے ہیں، تو وہ نہیں دیا گیا. لیکن شہزاد اکبر صاحب کی وجہ سے ہوا یہ کہ جے کے ٹی گروپ مارز وجود میں آیا، اور اس کے بعد پھر جو پیٹرولیم کرائسس آیا وہ رپورٹ پڑی ہے، شوگر کرائسس کی پڑی ہے، آٹا کرائسس کی پڑی ہے، فیک اکاؤنٹس کی پڑی ہے. تو انہوں نے تو اپنا کام کر دیا تھا جو ان کا کرنے کا تھا، اور ان کی طرف سے تو کوئی اب باقی سزائیں دلوانا تو شہزاد اکبر کا کام نہیں ہے، یا کسی بھی منسٹر کا یا کسی بھی عہدیدار کا. وہ تو کام ہے پروسیکیوٹر جا کے مقدمہ لڑے، اور اس کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی آپ سزائیں دلوانے میں ناکام رہے یا ریکور کرنے میں. تو ریکوری بھی ان کی ذمہ نہیں تھی. ریکوری آپ کو پتہ ہے تھرو جوڈیشری ہوتی ہے، اور اس میں بھی ثابت کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. اچھا، لیکن میں بریک لینی ہے مجھے، لیکن بریک سے پہلے میں ذرا ایک سوال چھوڑ جاتا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ ایف آئی اے تو ان کے انڈر تھی نا، مطلب ایف آئی اے جو انہوں نے ان کا ایف آئی اے تو ابھی شہباز شریف صاحب کے کیس میں تو لگی ہوئی ہے، کبھی تک ایف آئی اے نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا. انہوں نے تو سارا ثبوت جو لا کے دے دیے ہیں. اب آگے کام تو عدالتوں میں پروسیکیوشن پیش ہونا نا. آپ دیکھیں نا پروسیکیوشن تو ایف آئی اے سر، آپ دیکھیں ایف آئی اے کے کیسز میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب آپ اکراس دا بورڈ نہیں نہ جاتے اور درمیان میں معاملات طے کرتے ہیں، جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ جب آیا تو اس وقت ایف آئی اے نے خود جا کے کہا کہ جی اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، اب ان سے تحقیقات کی ضرورت نہیں. ان کی بیل کنفرم ایف آئی اے نے خود کروائی تھی. ایک بریک لے لیں؟ جی لے لیں. بریک کے بعد مزید ویلکم بیک. محسن رانجھا صاحب وہ کہتے ہیں جی ہم نے درخواست کی ہے، ہم نے جو ہے استدعا کی ہے، ہم نے جو ہے وہ ریکویسٹ کی، ہم نے دھمکی تھوڑی دی ہے. دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے، کبھی عدلیہ کو کسی نے یوں کر کے کون کہتا ہے جی؟ یہ میری انگلی کو ذرا غور سے دیکھا. وزیر اعظم کا بھی چلائیں جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کی عدلیہ سے وہ سارٹ میں نکلوایا تھا، پڑھا بھائی جی لگایا کہ ملک پہ رحم کریں، وہ نکالے نا. جب وہ دھمکی نہیں تو اور کیا ہے. اور وہ ٹائمنگ دیکھیں، شہزاد کیس ٹرانسفر کرایا جا رہا ہے ایک کورٹ سے، بینکنگ افینسز کورٹ سے، ایف آئی اے دوسری طرف. اور ہمیں اب وقت آنے پہ پتہ لگے گا، ہمیں پتہ ہے کون سا بندہ کس کو ملتا ہے اور کیا بات کرتا ہے، یہ بھی پتہ ہے کون سا. لیکن اب یہ باتیں جو ہیں انشاءاللہ تعالی وقت آنے پہ رانا ثناءاللہ کس کیس میں، یہ رانا ثناءاللہ صاحب کے اوپر جو بات ہو رہی ہے یا رانا ثناءاللہ صاحب نے جو بات کی ہے، عادل صاحب دیکھیں نا، یہ کیونکہ چیزیں زیر سماعت عدالت میں ہیں، اس کے اوپر بولنا جس طرح میں جو شاکر صاحب نے بات کی، ایک قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میرا بھی بیان یہی ہونا چاہیے. اور میں اسے آگے نہیں جانا چاہتا بیکاز میں خود ایک وکیل ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کا مجھے بھی احترام ہے اور میرا بھی ایک بندش ہے، لیکن وہ باتیں میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ٹرائل ہے، مقدمہ ہے، ہو سکتا ہے غلط میں ہو جاؤں، لیکن باتیں جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی وہی بات ہوگی میری اور وزیر اعظم صاحب والی انگلی ایک ہی ہو جائے گی، پھر میں بھی وہی بات کر رہا ہوں گا جو پھر وزیر اعظم صاحب نے یوں کر کے کی ہے کہ قوم پہ رحم کریں، ملک کے حال پہ رحم کھائیں. ایک آدمی جس نے اتنا کچھ کیا ہے، اس سے اتنے اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں، اتنے پیسے ہیں، ملک پہ رحم کھائیں. تھوڑے نہیں کافی لندن سے آئے نا، تو رانا صاحب آپ لندن سے آئے، کافی محتاط ہیں. میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ اور کتنی ڈیفینسو بیٹنگ کریں گے. میں تو اچھا یہ جو انگلی بیٹنگ سے آگے کیا ہے، یہ انگلی شہباز شریف صاحب والی ہلا رہے ہیں آپ. نہیں، یہ آج عمران خان نے بھی یہی انگلی آپ دیکھیں تو صحیح نکالیں تو صحیح. میں نے کہہ دیا وہ پلیز عادل بھائی، میں نے آپ کو واٹس ایپ کیا ہے، بالکل چلوانا ہے جی، کیوں نہیں. آپ کا کم سے کم چلوائیں، آپ کا وہ موقف جو ہے کہ جی ہم وہ نہیں چلاتے، سب چلاتے ہیں، پورا دن یہ سب کچھ چلا. یہ بتائیں، یہ ذرا سن بھی لیں، چلائیں. 16 ارب روپیہ نوکروں کے نام پہ کیسے آ گئے؟ جب وہ جی انتقامی کاروائی ہو گئی، کبھی ایڈجرنمنٹ لے لیتے ہیں. میں تو عدلیہ سے اپنے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کریں، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اس کا مسئلہ حل کریں. ہماری ڈیموکریسی ختم ہو رہی ہے کہ ایک آدمی نے جواب دینا ہے. نیب میں اس نے 8 ارب روپے کا جواب دینا ہے، جدھر ٹی ٹیز لگی ہوئی تھی، پیسے کدھر سے آ رہے ہیں، وہ کوئی چینی والا ہے، کوئی پتہ نہیں فلودہ والا ہے. سب وہ تو کہتے ہیں خدا کا واسطہ ہے رحم کریں، اپیلیں کر رہے ہیں. وہ تو دیکھیں رحم کیوں، کیا عدلیہ ملک پہ رحم نہیں کر رہی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کام ٹھیک نہیں کر رہی نا، تبھی تو وہ رحم کی اپیل کر رہے ہیں.
اچھا چلیں ٹھیک پوائنٹ ہے میں آتا ہوں بھائی صاحب یہ اس کا جواب لینا پہلے میں صرف یہ بات پھر آگے بھی مس ہو گئی تھی. دیکھیں ایک کوئی بھی آدمی عدالت سے یا پٹیشن کرتا ہے یا استدعا کرتا ہے یا اپیل کرتا ہے, اور کیا وزیر اعظم اپیل کر رہے ہیں؟ یہ تو نہیں کہ شہباز شریف کو سزا دیں, اپیل یہ کر رہے ہیں کہ ارلی ہیئرنگ کریں. ابھی مریم نواز صاحبہ کی 25 ان کی وہ کیا ہو ایڈجرمنٹس ہو چکی ہیں, وہ فیصلہ نہیں ہونے دے رہے, اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اسی طرح یہ دور گزر جائے. اور یہ ویسے عموماً رحم کی اپیلیں ہوتی ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ میں, معاف کر دیں رحم کی 22 کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں, اور عمران خان کو ووٹ ایک ہی کام پہ پڑا تھا کہ چوروں کا احتساب کرنا ہے. ہم اپنا سارا کام کرنے کے بعد عدلیہ سے یہ اپیل کرنا کہ کیسز جلدی کنکلوڈ ہوں. ہم تو قانون بھی لے کے آ رہے ہیں کہ 9 مہینے میں ہر کیس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت وہ کیا ہے کہ جسٹس ڈیلیز از جسٹس ڈینائڈ. تو اس حوالے سے پرائم منسٹر کا کہنا اور رانا ثناءاللہ کا دھمکی دینا خطرناک نتائج, اگر فیصلہ یہ نہ ہوا یہ ہوا تو ہم آپ کا گراؤ کریں گے. سیدھی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے, یہ تو اس پہ بات نہیں کر رہے. اس سے یہ وہی نوازی والی بات ہے. یہ تو یعنی پورا سمجھنے کہ پورے ان کے ٹریل ہی ایسی ہے. کیا کہتے ہیں 5 ججوں کو کس نے اختیار دیا کہ وہ یہ فیصلہ کریں؟ میرے وسائل, میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو تمہیں اس سے کیا؟ یہ وہ ان کا ایک پورا نیریٹو ہے, وہ لے کے آج چل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں وکیل نہیں ہوں, لیکن یہ سیدھا کنٹیمپٹ ہے. عدالتوں کو خطرناک نتائج کی محسن صاحب کوئکلی ان بندوں کا جو خود ملزم ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کنٹیمپٹ جب یہ کہتے ہیں تو وہ حلال کنٹیمپٹ ہے. ان کی جو ہے نا جان بازی ہے وہ سب حلال ہے. اور اگر آپ کو وہ بات سننی پڑتی ہے, بھئی آپ کے وزیر اعظم پروسیکیوشن تھوڑی ہیں, ہمارا تو کیس ہی ہے. آپ ایک پروسیکیوشن کا کیس اس وقت کمزور کر دیتے ہیں جب حکومت کہتی ہے کہ جناب اس مقدمے کو اون کرنا شروع کر دیتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, پوائنٹ ہے. یہی بات صابر صاحب نے پہلے سیگمنٹ میں بھی یہی بات کی, بات وہیں پر آ کے دوبارہ رک گئی ہے کہ وہی آپ نے جو بات پولیٹیکل نیریٹو بن جاتا ہے. پھر حکومت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس فیصلے کا نتیجہ جلدی نکلے, اور یہ آج کی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی جب پی ایم ایل این پاور میں تھی تو وہ چاہتی تھی زرداری صاحب کے کیسز کا جلدی نتیجہ نکلے. زرداری صاحب خیر ہمیشہ اس وقت ہی آئے جب پیچھے سے مارشل لا ختم ہو رہا تھا, پیپلز پارٹی کی باری پہلے آتی ہے. اب بات یہ ہے کہ ایشو تو پھر وہیں آگے کھڑا ہو گیا نا کہ واقعی پولیٹیکل کیسز کی اونرشپ پولیٹیکل گورنمنٹس نہ لیں, اور نتیجہ اچھا نکلے یا برا لوگوں کو اس کا فیصلہ کرنے دیں. اور قانون سازی جو اگر لا ریفارمز آپ کر رہے ہیں تو اس کے ذریعے آپ اپنا جواب دیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ سالوں یہ نظام بوسیدہ تھا, سالوں جو ہے فیصلے نہیں آتے, تو ہم چاہتے ہیں 9 مہینے میں 10 مہینے میں 1 سال میں فیصلہ, اور یہ فیصلے عوام کے سامنے ہوں. لیکن وہ یہی بات میرا سن لیں. آپ ہمیں میڈیا سوال کرتا ہے کہ آپ نے تو چوروں سے پیسہ نکالنا تھا, کہاں ہے وہ پیسہ, تو کیا جواب دیں؟ تو ہم تو سسٹم میں پوری کوشش کر رہے ہیں. آپ نے ہمیں بتایا تھا نا کہ چوری ہوا ہے پیسہ, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, 200 ارب کی داستان تو مراد سعید صاحب نے ہمیں سنائی تھی نا. جو کیسز ہیں وہ کنکلوڈ نہیں ہو رہے, تو ہم تو کہہ رہے ہیں ڈے ٹو ڈے شہباز صاحب والا کیس کرے, 2-4 کیسز ہوں تاکہ لوگ تو مطمئن ہوں. اگر مجھے بتا دینا, کوئی مجھے بتا دے کہ مقصود چپڑاسی جو 25,000 روپے کا ملازم تھا, 4 ارب روپے صابر صاحب کا نام صابر ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ آپ سوال کرتے ہیں نا, ہمیں جواب دینا ہے اپنے ووٹر کو. عدلیہ کس چیز کا نوٹس لے, جس کے خلاف فیصلہ کراچی میں فیصلہ ہوتا تو عدلیہ کو دھمکی, پشاور میں فیصلہ ہوتا ہے تو عدلیہ کو دھمکی, لاہور میں اسلام آباد میں فیصلہ ہوتا ہے تو عدلیہ کو دھمکی, ججز کو دھمکیاں نہیں سب دیتے ہیں, بہت دی ہیں دھمکیاں. یہاں پر جو ہے وہ ججز کو جو ہے وہ افتخار چودھری صاحب جو ہے ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکل سکے تھے 12 مئی کو. یہاں پر جس کو جو سوٹ کرتا ہے نا اس بات کریں, اس بحث میں جائے بغیر. یہ تو پھر بڑا جتنا بھی آپ کھولتے جائیں کٹھا کھولتا جاتا ہے. عدالت نے اپنا کام کرنا ہے, قانون آئین کو دیکھ کے کرنا ہے. ہاں ڈیلے والی بات پہ یہ بات درست ہے کہ ڈیلے ہوتا ہے تو عام آدمی کا اس سے نظام چھوڑ دیتا ہے. یہ پولیٹیکل بحث اب بنا دی گئی, اور ابھی سے نہیں کچھ دنوں سے یہ بائی ڈیزائن ہر جماعت کی طرف سے عدلیہ سے شکایت کی باتیں ہو رہی. اس کی ریزن ہے کہ پی ٹی آئی سے غلطی ہوئی نا, پی ٹی آئی سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ ساری اونرشپ لے لی, اور اب بطور اپوزیشن وہ یہ کہتے رہے کہ ہم یہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کے آئیں گے. یہ ایگزیکٹو کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ کسی بھی بندے کو سزا دے سکیں اور کسی ملزم کو مجرم کے طور پہ سزا دے کے لوٹا ہوا پیسہ واپس, وہ ایک پروسیجر ہے. یہ کام ہونا ہے تھرو جوڈیشری, اور عدالتی احکامات ہوں گے اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی. اگر آپ نے جائیدادوں کی کرکی کرنی ہے تو وہ بھی عدالتوں کے ذریعے ہی ہونی ہے. عدالتوں کے علاوہ نہیں, باہر یو کے میں جائیں گے تو وہاں بھی عدالتی اختیارات, عدالتی فیصلوں کو تسلیم کیا جاتا ہے, ایگزیکٹو اتھارٹی کو وہ بھی تسلیم نہیں کرتے, ورنہ تو بہت کچھ ہو جائے. تو
بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے لیا اکاؤنٹیبلٹی کا اونرشپ لے لی, سب کچھ کر لیا, جبکہ ان کے اختیار میں نہیں ہے, ایگزیکٹو کے اختیار میں نہیں ہے, یہ کام ہے اداروں کے اختیار میں. ان کو پتہ نہیں تھا جی, ان کو میرا خیال ہے کہ یہ سمجھتے تھے شاید ان کہ اگر حکومت میں آ جائیں تو پروسیکیوشن اسٹرانگ ہو جائے گی, شاید یہ سمجھتے تھے کہ گورنمنٹ میں آ گئے تو ہم جو حکم دیں گے یا جو ہماری خواہش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے. پھر دو ہی طریقے ہوتے ہیں, یا تو پھر آپ جیسے شہباز شریف صاحب نے کیا, تو یہ ہر وزیر اعظم کی خواہش ہوتی ہے. اب آتے ہیں پولیٹیکل گراؤنڈ میں انہوں نے مسلم لیگ نواز کو آؤٹ کرنا تھا, پیپلز پارٹی کو آؤٹ کرنا تھا. اگلا الیکشن آ رہا ہے اور اگلے الیکشن میں ظاہر ہے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اب آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی تو کیا کی, کتنی ریکوری کی, یہ سارا سوشل میڈیا پہ بحث چلتی رہتی ہے. تو اب اس کا پھر کاؤنٹر نیریٹو پولیٹیکلی یہ ہینڈل کر رہے ہیں کہ سارا جوڈیشری پہ کی طرف جوڈیشری پہ شفٹ کر رہے ہیں کہ, اور یہ کام اگر پہلے کر لیں تو جس تواتر سے اپنے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے اس سے تو یہ ملبہ, یہ اونس ان کی طرف بھی جا رہا ہے نا. اگر سب جوڈیشری کی طرف ڈالتے ہیں تو پھر اپنے لوگوں کو کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے؟ اپنے لوگوں کو میرا خیال ہے کہ اس لیے تبدیل کیا جا رہا ہے کیونکہ کہ باتیں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے جے کے ٹی واپس آ جائیں. یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کو ریپلیس کر دیا اور نئے آ گئے ہیں, تو جو ناراضگیاں وہ ختم ہو جائیں. نئے آنے سے کیسز تیز ہوں گے یا اسی پیس پہ چلیں گے؟ نئے ایڈوائزر جو آئے مصدق عباسی صاحب وہ ہیں جی دو دھاری تلوار, ٹھیک ہے, وہ آگے بھی جا سکتے ہیں, وہ ریورس بھی مار سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں تھوڑا سا ان کو اندازہ ہو جائے گا, کیونکہ ان کا اگر آپ کیریئر دیکھیں نیب میں تو ان کو 2 دفعہ تبدیل اس لیے کیا گیا کہ وہ گورنمنٹ کا پریشر نہیں لے رہے تھے, اور پھر ان کو ریٹائرمنٹ تک ایسا عہدہ دیا گیا کہ آپ اویئرنیس اینڈ پریونشن کریں جی, آپ شعور بیدار کریں کرپشن کے خلاف. تو وہ پھر شعور بیدار کرتے کرتے ریٹائر ہو گئے. ویسے میری بھی اطلاعات یہی ہیں کہ وہ جو ہے وہ ڈبل ایج ویپن کے طور پر ہی کام چلے گا, اور اگر ایسا چلا تو پھر تو اپوزیشن کو بھی ظاہر اطمینان ہو جائے گا کہ دونوں طرف اگر کارروائی چل رہی ہوگی تو پھر تو جو ہے وہ میرا خیال ہے پھر سب کو ظاہر ہے یہی تو اختلاف تھا نا کہ جی ہمارے خلاف ہو رہا ہے, ان کے خلاف نہیں ہو رہا, اس کے خلاف ہو رہا ہے, اس کے خلاف نہیں ہو رہا, تو یہ شکایت دور ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ یہ شکایت نہیں پھر دور ہوگی, پھر ڈی نوٹیفائی ہو جائے گا. ایک بریک کے بعد اس پر مزید بات کریں. ویلکم بیک. محسن صاحب اب یہ بتائیے گا, شہزاد اکبر صاحب سے تو آپ لوگوں کو کافی کمپلینٹس تھی, تو اب آپ لوگوں کو اطمینان ہے, ٹھیک ہے, مطلب احتساب کوئی میرٹ پہ ہوگا, کوئی امید ہے آپ کو؟ جی آواز نہیں ہے آپ کی, کیا فرمایا آپ نے عادل صاحب؟ یہ احتساب سے متعلق سوال تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب تو شہزاد اکبر صاحب چلے گئے, تو اب آپ لوگوں کو امید ہے کہ کوئی احتساب جو ہے وہ, کیونکہ آپ لوگ تو کہتے تھے شہزاد اکبر صاحب سارا کچھ کر رہے ہیں, تو اب آپ لوگوں کو کچھ امید ہے کہ احتساب جو ہے وہ کچھ بہتر ہوگا؟ دیکھیں شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں تو بہت پہلے ہی کہا تھا کہ جو باتیں ان کا تو دھندا ہی اس پہ چلتا تھا, ان کا تو کام ہی یہ تھا نا. وہ اگر یہ احتساب اور گناہگار اور پکڑ لیں گے, گناہگار ہو جائیں گے, سزا ہو جائے گی, یہ جب تک وہ چورن نہیں بیچتے تھے تو کابینہ میں تو ان کا کام ہی نہیں چلتا تھا. یہ 2-3 سال تو وہ لگے رہے, چورن بیچتے رہے, لیکن آخرکار کب تک جھوٹ جو ہے وہ بک سکتا ہے؟ آخرکار سچ ہی ہوتا ہے. اور جب نیشنل کرائم ایجنسی نے, جو کہ اتنے سال انہوں نے وہاں پہ اکاؤنٹس بھی منجمد کرائی رکھے منی لانڈرنگ کے الزامات لگا کے, اور 16-17 مہینے کی ایک برطانوی ادارے کی تحقیقات کے مطابق جب وہ سارا کچھ جھوٹ کا جھوٹ اور سچ کا سچ سامنے آ گیا, تو پھر کیا اب دیکھیں نا, عمران خان اگر چاہتا ہے کہ بھئی ایک بندے کو سزا دینی اور وہ گناہگار نہیں ہے, تو شہزاد اکبر کیا کرے؟ اب شہزاد اکبر تو یہی کر سکتا تھا کہ اس نے 3 سال 3.5 سال ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ. سر لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ 16 ارب میں کہتے ہیں ابھی 2-2.5 کروڑ تک کی تو رسیدیں بھی جو ہے وہ نکال کے لے آئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں تو ہم بہت قریب پہنچ گئے, اور اسی سے تو ساری توقعات لگائی ہوئی ہیں انہوں نے شہباز شریف صاحب کے کیس سے کہ پتہ چلنا ہے کہ ہمارا نظام کتنا مضبوط ہے. تو عباسی صاحب جی میرے خیال سے عمران خان کو نا ملک میں مہنگائی کی فکر کرنی چاہیے. وہ اس نے ساری پچھلے 6 مہینوں سے قوتیں جو ہیں شہباز شریف کو نااہل کرانے پہ لگا رکھی ہیں, جو کہ اس ملک کو قوم سے بڑی زیادتی ہے. ان کو چاہیے کہ مہنگائی کا کچھ کریں, اور یہ معاملہ عدالتوں پہ چھوڑ دیں. اوکے, معاملہ عدالتوں پہ چھوڑ دیں, مہنگائی کا کچھ کریں. تو چودھری شجاعت حسین صاحب نے بھی آپ لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ آپ میاں صاحب کو بھول جائیں, مہنگائی کا خیال رکھیں. دیکھیں شہزاد اکبر صاحب کا جو بھی آپ نے ان پہ تعریف یا تنقید کی, ایک تو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے
کہ یہ جو شہباز صاحب کے جس آپ 16 ارب کے کیس کی بات کر رہے ہیں، اس میں شاید 15-16 ہزار ٹرانزیکشنز ہیں، اور ان کو نکالنا اور ان کا ٹریل ڈھونڈنا اور پھر کوئی 14 بندے نکالنا، اور وہ جو جن کی تنخواہیں 10-15 ہزار روپے تھیں ان کے اکاؤنٹوں میں اربوں روپے نکال کے ان کے 100 بندوں کے ان کے ایفیڈیوٹس تیار کرا کے وہ کیس جمع کرانا، وہ ظاہر ہے. تو پھر آپ نے کیوں نکالا؟ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، تو آج اتنے بڑے کنٹریبیوشن کا آپ نے نکال دیا. اس کی بنیاد پہ اب یہ جو تل ملا رہے ہیں، نہیں آپ نے انہیں کیوں نکالا؟ اگر وہ تو پرائم منسٹر کا وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہے. کمال ہے، آپ کے جتنے ایڈوائزر گئے، جب ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ کوئی کرپشن کی تھی، نہیں کی، کوئی ان کی پرفارمنس خراب تھی، پرفارمنس پھر بھی نکال دیا. دیکھیں نا، یہ تو پرائم منسٹر کا اپنا استحقاق ہے کہ وہ اپنا کام کس اسسٹنٹ سے لیتے ہیں. اسپیشل اسسٹنٹ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کا معاون خصوصی، تو وہ تو معاون لگانے والے کی ذمہ داری ہے. میں جو پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں جس پہ یہ اتنی آگ لگی ہوئی ہے، اور آپ کو انہوں نے سوال کیا کیا کہ شہباز شریف صاحب کا پیچھا چھوڑ دیں. ان کو بھی پکا یقین ہے کہ اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ شہباز صاحب اس والے کیس میں بچتے نہیں ہیں. مجھے بتائیں نا کتنا ظلم ہے. آپ قانون کے سامنے سب برابر کی بات کر رہے ہیں. تو ایک آدمی جو وزیر اعلیٰ ہے، اس کا بیٹا جو سب سے بڑا اس کا گواہ ہے، ملک سے چھوڑ کے بھاگا ہوا ہے، تو آپ اس کو یعنی کوئی انتقامی کاروائی سمجھتے ہیں کیا کہ ایک آدمی جس کا اتنا بڑا جو پاور اور اس کے اربوں روپے. صابر صاحب کے صبر کا آج آپ نے بہت امتحان. نہیں، انہوں نے تو لمبی بات کرتے ہیں. اچھا جی سر، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ان کے سامنے سچویشن تو ہے، وہ کہتے ہیں بہت کارنامے کیے، لیکن پھر بھی ہر اس بندے کو مشیر کو نکال کیوں دیتے ہیں جو اتنا اچھا کام کر کے گئے ہوتے ہیں. یہ اب تک ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ جتنے بھی معاونین لے کے آئے ان سارے معاونین کو فارغ کر دیا. ابھی بھی 15 تو ہیں، میرا خیال ہے 15 معاونین ابھی بھی موجود ہیں. تو یہی توجہ اگین میں کہوں گا، وزیر اعظم عمران خان اگر یہی ذمہ داریاں اپنے الیکٹورل کالج میں موجود لوگوں کو دیتے، وہاں پہ بڑی ایبلٹی موجود ہے، اہل لوگ موجود ہیں، اگر ان کو دیتے اور نان الیکٹڈ کی طرف نہ جاتے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوتا. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو نان الیکٹڈ ہیں وہ ٹیکنوکریٹس یا ایکسپرٹس یا جو چیزوں کو ذرا جن کی پروفیشنلز ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو چلا سکتے ہیں. مسئلہ یہ کہ وزیر اعظم عمران خان پارلیمنٹری سسٹم میں کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا مزاج جو ہے وہ پریزیڈنشل سسٹم والا ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جیسے امریکہ کا پریزیڈنٹ آتا ہے ایڈوائزر وہ 4-4.5 ہزار کی اسٹیبلشمنٹ ساتھ لے کے آتا ہے، تو اسی طریقے سے مجھے بھی اختیار ہے. تھینک یو ویری مچ. صابر شاکر صاحب، سلی عباسی صاحب، محسن شاہ نواز رانجھا صاحب موجود تھے. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.